بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما زینب۔ ہجرت رسول کے 7ویں برس ماہ جمادی الاول کے 5ویں دن بیت وحی میں ایک مسرت کا ماحول ہے۔ بستان نورانی علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ میں رحمت کا پہلا گل کھلا ہے، اگرچہ خود سرکار ختمی مرتبت سفر پہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس گل رحمت کو کس نام سے پکارا جائے؟ بز المصطفیٰ کے سوال کے جواب میں امیر کائنات نے فرمایا کہ ان حضرت ہی اس گل رحمت کا نام تجویز فرمائیں گے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ جب ان حضرت تشریف لائے تو آپ نے فرما دیا کہ خدا ہی نام رکھے گا۔ خیر، آیات و سورہ ہائے قرآن مجید کو لانے والے امین سردار ملائکہ نازل ہوئے اور فرمایا کہ بعد درود و سلام عرض ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ پہ نام زینب لکھ دیا ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ اس گل رحمت کا نام زینب ہے، مطلب یہ اپنے باپ کی زینت ہے، اور حکم دیا کہ اس کا احترام کرنا کیونکہ یہ خدیجہ کے مانند ہے۔ نام میں اس ذات کا انتخاب ہوا جس نے وقت بعثت سے زندگی کے آخری لمحات تک اللہ کے دین و آئین و سنت رسول کی ترویج و تبلیغ و دفاع میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ کردار میں اس ذات سے مصداق وما ینطق نے تشبیہ دی جس نے راہ خدا میں اپنا سارا مال لٹا دیا، یعنی شہنشاہ انبیاء شاید بتانا چاہتے ہوں کہ جب کربلا میں مکہ جیسی اسلامی دشمنی ہوگی تو میری یہی بیٹی اس وقت علی بھی ہوگی اور خدیجہ بھی۔ ظاہر ہے جب ایک ہی ذات پر دو ایسے اہم ذمہ داریاں ہوں کہ جب ان عظیم ذمہ داریوں کو ان دو مقدس ذوات نے ادا فرمایا تو ایک کے عمل کو خدا نے اپنا عمل بتایا اور دوسرے کو کبھی لا فتح کہہ کے مدح کی اور کبھی ولایت کی سند دی۔ تو جب ایک ہی خاتون ان دو اہم ذمہ داریوں کی ادا کرے اس ذات کو دوہرا مرتبہ ملنا چاہیے، باوجود اس کے کہ عورت کا حصہ مرد کے حصے سے نصف ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی میری اس بیٹی کی مصیبت میں گریہ کرے گا تو گویا اس نے جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام پہ گریہ کیا۔ صرف یہی دو سنگین ذمہ داریوں کی حسن ادائیگی ہی آپ کا امتیاز نہیں، بلکہ اس الہی ذات کی نیابت کے جس کو ان حضرت نے اپنا ٹکڑا اور اس کی رضایت و غضب کو الہی رضایت و غضب کی جلوہ گاہ بتایا، جس کی خاطر اللہ نے تمام مخلوقات کو لباس خلقت عطا فرمایا، جس کو حجت الہی نے حجت اللہ علی الخلقہ پہ اللہ کی حجت بتایا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہر مظلوم کو جس منجی انسانیت کا انتظار ہے اس منجی عالم نے اپنے لیے اسوہ بتایا۔ اس عصمت کبریٰ کی نیابت کو اس انداز سے فرمایا کہ آپ ثانی زہرا ہیں۔ عقائد کی منزل میں صاحبان عصمت کے ہم رکاب، اخلاق میں خلق عظیم کا جلوہ، احکام و عبادات کا یہ عالم کے سردار جنت لا تنسینی فی صلاۃ اللیل کہتے نظر آئے۔ علم کی منزل یہ ہے کہ وارث علم نبیین سید الساجدین نے عالمہ غیر معلمہ کی تعبیر سے یاد فرمایا۔ بے شک اس یگانہ ذات کے لیے اب تک جتنا لکھا گیا کم لکھا گیا، جتنا بولا گیا کم بولا گیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس فضائل و کمالات و کرامات کے اقیانوس کا ایک قطرہ بھی مکمل بیان نہ ہو سکا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، جیسا کہ مرحوم علامہ امام خانی نے فرمایا: زینب ما زینب وما ادراک ما زینب یا عقیل بنی ہاشم۔ اسلام ہی کیا، کائنات کی بقا کربلا سے ہے اور کربلا کو بقا زینب نے بخشا۔ صاحب وراثت انبیاء کی میراث کو تحفہ زینب نے دیا۔ سلسلہ امامت کے استمرار کا سبب زینب سے ہے۔ انسانیت کو نجات و تحفظ عطا کرنے والے دو معصوم اماموں کی حفاظت زینب نے فرمائی۔ اے بنت پیغمبر، اے زینت حیدر، اے ثانی زہرا،
اے خواہر شبیر و شبر، میں کہاں اور آپ کے فضائل کہاں؟ کہاں آپ کی خیانوس معرفت اور کہاں یہ حقیر ظرف؟ دعا ہے کہ ایک نظر کرم مجھ پہ فرما دیں، اے عقیلہ اپنی معرفت کا شعور عطا فرمائیں، اے عالمہ غیر معلمہ نور علم عطا فرمائیں، اے کریمہ آپ کے کرم کا محتاج نظر کرم فرمائیں، اے خطیبہ شام کوفہ قوت تکلم عطا فرمائیں۔